صحابہ و اہل بیت جب کوئی اس پوائنٹ آف ویو پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہے نا کہ وہ انہوں نے یوں کیا اور انہوں نے ایسا کیا، کوئی معاذ اللہ اختلاف یا بغض یا حسد یا کینہ یا غاصب یا قابض، تو در حقیقت وہ ایک معنی کے اعتبار سے قرآن کی ایک آیت کا بھی منکر ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی سورہ فتح کی ایک آیت تو کہتی ہے رحماء بینہم، کہ وہ باہم آپس میں شیر و شکر ہیں، اور تو ہمیں یہ لیکچر دے رہا ہے کہ نہیں فلاں صحابہ کا فلاں کے ساتھ یہ تھا اور فلاں کا فلاں کے ساتھ یہ تھا، گویا کہ تو قرآن کی آیت کا انکار کرنا چاہتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا، اب بتا ہم قرآن کی مانیں یا تیری من گھڑت موضوعات روایت سنیں؟ اور خاص طور پر اس محرم الحرام کے حوالے سے لوگ ضعیف احادیث کی آڑ میں موضوعات کبیر جو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی الامان والحفیظ اور حب اہلی اور حب اہل بیت تو کہیں رہ جاتا ہے۔ لوگ اس محفل سے اٹھتے ہیں معاذ اللہ بغض صحابہ لے کر، ایسی محافلوں سے نام ذکر علی نام ذکر اہل بیت ہوتا ہے، لیکن اٹھتا اس انداز میں ہے کہ وہاں سے وہ سوائے اس کے کہ وہ صحابہ کا بغض اور کچھ وہاں سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسی محافل ایسے پروگرام کو بغور سنے اور اس طرح کے اتھینٹک مستند گفتگو کو بھی بغور سماعت کرے۔ اور یہاں آپ دیکھیں نا قرآن کریم کی یوں تو ہم ایک آیت مبارکہ عام مومنین کے حوالے سے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، جب باہم دو مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہو جائے تو کیا کر؟ صلح کا کردار ادا کر۔ اور جب کوئی صحابہ اور اہل بیت کی بات آئے تو وہاں تو اختلافی بات کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی تو اتنا معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے اتنی تو نے سطحی اور اتنی گری ہوئی سوچ تیری ہے کہ تو عام مومنین سے بھی زیادہ تو ان کو لے آیا۔ عام مومنین میں اگر تو کوئی دیکھتا ہے تو ہمیشہ بات کر تو صلح کی کر، یہاں بھی وہاں بھی، کہ دونوں میں باہم رضامندی ہو جائے، دونوں میں صلح ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور یہ تقوی پرہیزگاری کی علامت۔ اور جب صحابہ اور اہل بیت کی بات آ رہی ہے تو اختلافی باتیں کر کے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے، یہ کیسا تیرا ایمان ہے؟ دوسری طرف تو کہتا ہے کہ ایمان مکمل نہیں، اور حدیث پاک آپ دیکھیں نا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، حضور نے فرمایا نا کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، آپ ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتے کہ جب تک آپ کی محبت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہو۔ صحیح۔ اور کسی سے محبت بھی ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ اور فرمایا کہ کفر میں جانا، شرک میں جانا اتنا برا سمجھتا ہو جیسے آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ تو یہاں جب اہل بیت اور صحابہ کی بات کر رہا ہے تو وہاں تو ذاتیات پر اتر آتا ہے کہ فلاں کو فلاں مکان، کوئی جگہ، کوئی باغ نہیں ملا تو ان سے بغض تھا معاذ اللہ۔ تو یہ اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایک زمین کے ٹکڑے کی بنیاد پر کیا معاذ اللہ سیدہ کائنات کسی صحابی سے بغض رکھیں گی؟ یعنی اتنا تم نے صحابہ کے ایمان کو ہلکا، یا اہل بیت در حقیقت وہ ذکر اہل بیت نہیں کر رہے ہوتے، ان کے ایمان کے کاملیت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ٹکڑے کی خاطر وہ صحابہ سے معاذ اللہ بغض رکھیں گے۔ یہ ساری من گھڑت روایات ہیں، اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہمیں یہ کہتی ہیں کہ یہ خاص صحابہ ہوں، خواہ اہل بیت ہوں، یہ سب کا سب جو ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ان کا ذکر ہے۔ نسبتیں ہیں تو یہ بھی ہیں، نسبتیں ہیں تو ہم بھی ہیں۔ جس کا بھی ذکر ہے نسبت کے ساتھ اگر کیا جائے گا تو پھر یہ اعتدال برقرار رہے گا، نسبت کو چھوڑ کر کرے گا تو پھر وہی ہوگا، کوئی افراد کوئی تفرید کی طرف جائے گا۔ اور یہی حال ہو رہا ہے آج ایک مکتبہ فکر کا بھی، اور بدقسمتی سے اہل سنت کہلانے والے لوگوں کا بھی، کہ نسبت کا دامن چھوڑ کر جو کر رہے ہیں ہم۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ ایک عقیدہ دیا جس کو میں ایک شعر کی صورت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم مصطفیٰ کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں فقط سارے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم سارے گلوں سے سارے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ساری نسبتیں حضور کی وجہ سے ہیں، اور اس نسبت کی وجہ سے ہی ان صحابہ اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ہمارا IDS قرآن سے بھی ملاتا ہے۔